نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ ایک کلام کا سید عبداللہ شاہ صاحب نے اور سید متین شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے، تو میں اس کے 2 شعر پڑھ کے تو یہ ٹائم جتنے یہاں منٹ لگیں گے میں اس سے ڈبل منٹ اپنی گفتگو کے مائنس کر لوں گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آج کی اس محفل میں میزبان ہوں، تو کیسی ہی صورتحال کیوں نہ ہو، ہر حال میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی سکھائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا میں انشاءاللہ، یہ تو ہمارے مہمان ہیں نا، تو میں اپنے رنگ میں ہی کوشش کروں گا، حاضری پیش کروں گا۔ آپ دوست احباب زیادہ یہاں نوجوان ہیں، اور نوجوان چہرے سے نہیں پہچانا جاتا، وہ جذبے سے پہچانا جاتا۔ لاہور زندہ دلوں کا شہر ہے، اور لاہوریاں دل والوں کا جی شہر ہے۔ تو قبلہ رضوی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں یہاں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ لاہوریاں شریف کہہ رہے ہیں۔ لاہوریاں شریف اس کو کہتے ہیں، یعنی شریف اس کے آگے لگ جاتا ہے جو معزز ہوتا ہے۔ تو اگر آپ معزز ہیں تو کسی چودھری کے نام پر آپ واہ واہ تو کرتے ہی ہوں گے، کیونکہ چودھری بھی ہمارے ہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے تو آپ سبحان اللہ کہتے ہوں۔ تو کہنی ایسے ہی ہے جیسا اندر جذبہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اتنے بازو اٹھا دو اور اتنے نیچے کر لو، یا ایسے نہ کر لو ایسے نہ کر لو۔ میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اللہ نے میرے بڑے بھائی بھائی افتخار رضوی صاحب کو جو آنکھ دی ہوئی ہے نا، یہ 1 منٹ میں آ کے تو ہر چیز کو سکین کر کے تو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بندہ پانی کتنے میں ہے اور اس میں شورے کتنے ہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے ہم اپنے علاقے کا امیج ان کے سامنے سافٹ انداز میں نہ ہی رکھیں، بلکہ ہارڈ انداز میں رکھیں، اور انہیں پتہ چلے کہ لاہوریاں کہ میں مجاہدین کے سامنے گیا تھا اور وہ نبی پاک کا نام آئے وہ تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ اپنا ہی لکھا ہوا کلام میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی پہلی لائن میری نہیں ہے، پہلی لائن الحاج ضیاء احمد رفیق صاحب کی ہے، تو اس کے آگے سارا میرا اپنا کلام ہے۔ میں نے کسی ایک رنگ میں وہ لکھنے کی کوشش کی تھی ایک سفر میں، تو اس کے میں صرف 2-3 اشارے عرض کروں گا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ محبت سے سبحان اللہ کا رنگ پیش کرنا ہے۔ سبحان اللہ کیا۔ چلو میں اور تھوڑا شارٹ کرتا ہوں، ڈائریکٹ ٹیپ کے سامنے کلام پیش۔ دل سونے نال لا بیٹھا
तन मन अपना लुटा बैठा वां दिल सोने नल ला बैठा वां तन मन अपना लुटा बैठा वां दिल सोने नल ला बैठा वां तन मन अपना लुटा बैठा वां दिल सोने नल दिल दी नगरी ओ दिया गलियां दिल दी नगरी ओ दिया गलियां पलकानों विछा बैठा वां पलकानों विछा बैठा वां दिल सोने नल ला बैठा वां दिल सोने नल ला बैठा वां तन मन अपना लुटा बैठा वां हुण ते आ जा मदनी माही हुण ते आ जा मदनी माही किन्ने रूप वटा बैठा वां तन मन अपना लुटा बैठा वां दिल सोने नल ला बैठा वां तन मन अपना लुटा बैठा वां हासिल कलाम शेर है और ये करबला शरीफ के हवाले से है। कह दो सुभान अल्लाह। जिसको अपने बच्चे से प्यार हो जाए ना उसी को करबला का पता है। जिसको अपने बच्चे से प्यार हो ना उसी को ही पता है करबला क्या होता है, उसको पता चलता है। कल मैं करनाना शरीफ में अपने पीर मुर्शद शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशदी उनकी बारगाह में हाजिर था, तो वहाँ मौलाना अल्लाह रखा नक्शबंदी साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा जी फलां जो मौलाना हक नवाज साहब है उनका एक ही बेटा था और वो उन्होंने अपना बेटा बिगड़ने नहीं दिया और मैंने उनकी बारगाह में 7 साल गुजारे। मौलाना अल्लाह रखा साहब फरमाते हैं, तो मैंने मौलाना से पूछा कि एक ही बच्चा हो तो वो तो बहुत कुछ बन जाता है, तो आपका बेटा बना तो बहुत कुछ है लेकिन बिगड़ने के अंदाज में नहीं। तो मौलाना ने कहा कि मैंने ज़िंदगी भर में सिर्फ एक मर्तबा ट्रेन पर बिठाने के लिए बच्चे को सिर्फ उठाया था, वरना बच्चे को उठाया नहीं है। जिन लोगों ने दीन की राह पर अपने बच्चों को लगाया ना, उन लोगों ने कलेजे पे पत्थर रख के बच्चों को दीन की तरफ लगाया। वो ये बात कर रहे थे तो मेरे मुर्शिद गिरामी ने फरमाया कि फिर आप इस पर बड़ी वाह वाह कर रहे हैं तो कभी उधर भी निगाह उठाओ ना, 6 महीने का आराम से पेश कर दिया था। करबला का अंदाजा वही लगा सकता है जिसको अपने बच्चे से प्यार है। अब जरा तवज्जो करना और शेर समात करना कि करबला वालों का पैगाम क्या था। दीन दी कीमत असगर नो विकुहा बैठा मां, असगर नो विकुहा बैठा मां, तन मन अपना लुटा बैठा मां, दिल सोने न ला बैठा मां,
تن من اپنا لٹا بیٹھا رکھ لے در تے دین دی قیمت تک لولوں کو دین دی قیمت تک لولوں کو اصغر نو وکھا بیٹھا اصغر نو وکھا بیٹھا تن من اپنا لٹا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا تن من اپنا لٹا بیٹھا دل سونے نال کہ رکھ لے در تے اپنا راکھا رکھ لے در تے اپنا راکھا ہک کھتری پھڑکا بیٹھا ہک کھتری پھڑکا بیٹھا تن من اپنا لٹا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا تن من اپنا لٹا بیٹھا حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام سادات کرام علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا سید محمد متین شاہ صاحب جلالی حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء محمد طلحہ جلالی صاحب زیدہ مجدہ حضرت علامہ مولانا درویش خطیب محمد سلیمان مصباحی صاحب زیدہ مجدہ اور پوری دنیا پر میرے ملک پاکستان کے مذہبی عاشقانہ جذبات کی نمائندگی کرنے والے ہر دل عزیز شخصیت شہنشاہ نقابت عزت مآب محترم جناب محمد افتخار احمد رضوی صاحب زیدہ مجدہ دیگر نعت خاندان شیری لسان اور میرے آقا کے اب سب عشاق خان سب کی بارگاہ میں نہایت ادب سے سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک لاہوریہ شریف کے عاشقان مصطفیٰ نے اس کا انعقاد کیا ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اتنی بارش کے بعد اور اتنا کرونا کا شور مچانے کے بعد عشق نے اپنا آپ دکھا کے ہی چھوڑا ہے، اور پوری دنیا پر یہ بات عیاں ہو چکی ہے، عشق ہی ہے۔ ایک نئی بات بڑے آغاز میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، شاید بلکہ یقیناً کافی سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ 2019 کے اگست میں گوندل شریف کے ایک درویش ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تقریباً ہر جمعرات کو حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہے۔ سبحان اللہ، حافظ غلام حیدر پردیسی صاحب، سبحان اللہ، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے آؤ۔ میں گیا، چونکہ انہی کے ذریعے مجھے بھی حکم ملا تھا، جو میں کبھی وہ مسجد خضری کے حوالے سے جو آپ کو نجی محفل میں جو کبھی بات سناتا تھا، تو انہی بزرگوں کے ذریعے مجھے بھی حکم ملا۔ ان کے ساتھ مجھے محبتیں اور شفقتیں لوٹنے کا موقع ملتا رہتا ہے، تو میں جب گیا قبلہ رضوی صاحب بڑی خصوصی بات عرض کرنے لگا ہوں، بڑی محفل میں راز کی بات آج عرض کرنے لگا ہوں۔ 2019 میں جب اگست میں ان سے ملاقات کرنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ غازی صاحب آندھی آنے والی ہے تو چھپ جانا۔ میں نے کہا حافظ صاحب کیسی آندھی آنے لگی ہے؟ فرماتے ہیں کہ آندھی تو غیر لے کر آئیں گے، لیکن امتحان اپنوں کا ہو جائے گا۔
میں نے پوچھا حضور وہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ ایمان کا امتحان لینے آندھی آ رہی ہے تو ایمان ضرور بچانا، جان کی پرواہ نہ کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ فرماتے ہیں کہ چھپ جانے والا ہی بچے گا، سریعام نہ آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ اس طرح کی انہوں نے اشارات میں جو باتیں کی، میں نے پوچھا جی کہاں کہاں آئے گی؟ فرمایا ساری دنیا پہ آئے گی۔ میں نے عرض کی حضور اس آندھی کے روکنے کے لیے میں یہ گیا ہوں ملتان کی طرف، تو وہاں آم کے جو باغ ہوتے ہیں وہاں وہ لوگ ایک آیا مقدسہ پڑھتے ہیں تو ہوا آئے تو درخت کے آگے اوپر چلی جاتی، باغ کراس کر کے چلی جاتی ہے، بور کو اتارتی نہیں ہے۔ تو آندھی کو روکنے والے بھی تو ہیں۔ فرمایا ان کا ذکر نہ کرو، جتنا کہہ رہا ہوں وہ تو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ آندھی آنے والی ہے، ایمان کا امتحان لے گی۔ اور جب وہ آندھی دیکھی ہے تو وہ کرونا کی صورت میں واقعی آ گئی، اور پھر اس نے امتحان بڑے بڑے چیک کیے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن قربان جاؤں پاکستان کے ان جوانوں پر۔ ادھر مکہ شریف میں بھی احتیاطی تدابیر ہوئی ہیں، ساری دنیا میں سب کچھ ہوا ہے، نہیں رکی تو میرے محبوب کی محفل نہیں رک سکی ہے۔ آقا تیری شان کی عطر، آقا تیری شان کی عطر، غازی تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لو ہمارا، غازی تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لو ہمارا، غازی تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لو ہمارا، غازی تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لو ہمارا۔ قبلہ رضوی صاحب میں نے LLB بھی کیا ہوا ہے، تقریباً مجھے 3-4 سال ہو گئے ہیں، میرا لا بھی کمپلیٹ ہے، میں باقاعدہ کبھی کبھی پریکٹس کے لیے جاتا ہوں، ختم نبوت کے حوالے سے میں مرزائیوں کے سامنے عدالتوں میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت وہ دلمیال کا کیس اور بیرا میانی کا کیس ہم اس میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم وہ 295C کا کیس لڑ رہے ہیں جس کے لیے مجھے نور ریسٹورنٹ بسم اللہ چوک میں BBC کے 2 نمائندے ملنے آئے تھے۔ واضح کر دیتا ہوں، ایک کا نام سید مشرف شاہ اور دوسرے کا نام شہزاد کیلاش۔ یہ اس کیس کا مدعی ہے، جو سامنے لڑکا کھڑا ہے یہ داڑھی والا راجہ ندیم، اس کا مدعی ہے۔ شہزاد مسیح نے بڑی کبھی قسم کی گستاخی کی ہے، تو اس میں ہم دنیا کا پہلا ختم نبوت سینٹر بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے تقریباً خربوں کا سرمایہ چاہیے، دنیا کا پہلا جو بنا رہے ہیں، تو زمین کی بھی اسی طریقے سے صورت چاہیے تھی۔ تو انہوں نے ہمیں آ کے پہلے دھمکیاں دی، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ فگر میں، خربوں میں، ڈالروں میں تم لکھ دو، ابھی تمہیں مل جائیں گے۔ کام کیا کرنا تھا کہ مدعی سے کہو کہ ہائی کورٹ میں اس وقت ایک ریٹ چل رہی تھی، یہ 3 تاریخوں پر نہ جائے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یار تم لیٹ ہو گئے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا امام نورانی ہم سب کا ہی سودا سرکار کی بارگاہ میں کر گئے ہیں۔ تو درانے یہ وکیل ہونے کے ناطے بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گاؤں کی ایک افواہ ہے جو کھاریاں میں وکلا میں پہنچی ہے کہ یہاں کا کوئی چودھری اکرم نامی شاید بندہ کرونے کی وجہ سے فوت ہوا ہے، کھاریاں میں یہ افواہ ہے اس گاؤں کا۔ اس کے باوجود سٹیج تک بیٹھنے نہیں ہو رہا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حالانکہ کہیں پہ اور تو کرونا سنایا ہے نا، یہاں تو کرونا کا ایک بندہ فوت ہو چکا ہے نا، یہاں تو اس کی خوف کی لہر ہونی چاہیے۔ آج دل میرا کم از کم کوئی اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ عشق کے سامنے کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں کرونا کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میں دلیری پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج کی اس محفل میں سب کی بارگاہ میں میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، بالخصوص سید عبداللہ شاہ اور ان کے دادا جان، ان کے چاچو جان اور ان کے تمام رفقا ہیں، ان سب کی بارگاہ میں بھی جتنا آج یہ میرا کر رہے ہیں نا، آج مجھے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سنگیو وفا کریو تے سرکار نال کریو، جتھے جتھے انہاں دی نسل والے ہیں نے یا جنہاں دا سرکار نال تعلق ہے وہ تانوں انجی تلیاں تے چک دے جے۔ اس در نال وفا بڑی سستی اور بڑی سوکھی ہے، ضرور کریو۔ میں نے سورہ الاحزاب کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، مختصر سی اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین،
کہ میرا محبوب اور محبوب کا نام لے کر اللہ نے فرمایا ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کا بھی باپ نہیں ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کا رسول ہے وخاتم النبیین اور نبیوں میں سے آخری ہے. اس کی تشریح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دی. صحابہ کرام کی بارگاہ میں میرے آقا نے خود ہی تشریح کر دی, کوئی چھوڑی نہیں, کوئی نقطہ چھوڑا ہی نہیں ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں اور کیسا آخری؟ لا نبی بعدی, جس کے بعد نہ ذلی نہ بروزی نہ کوئی کسی اور طرز کا, نہ تشریحی نہ غیر تشریحی, ہر قسم کا میرے محبوب نے دروازہ بند کرنے کی خوشخبری سنا دی. قرآن نے فرمایا یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. رسول بھی کیسا جس کا ٹائم پیریڈ ختم نہیں ہوا, صرف عام آنکھ سے محبوب نے پردہ کیا ہے, خاصاں واسطے آج بھی گنبد خضرا اے ہے, اور آج بھی وہ جس کی خواب میں چاہیں آ سکتے ہیں, جس کے گھر میں چاہیں آ سکتے ہیں, جس کو چاہیں اپنے در پہ بلا سکتے ہیں, جس کو چاہیں اپنے در اقدس پر بلا کر اپنا دیدار بھی کروا سکتے ہیں. بہت لمبی باتیں نہیں کروں گا, میں نے بڑی جلدی, میری تقریر ہو گئی ہے, میں نے صرف چند ایک باتیں عرض کریں گے. یہ ہے باغو گاؤں, باغو تہر. کھاریاں سے ڈنگا جائیں تو راستے میں سٹاپ آتا ہے نونا والی سے تھوڑا پہلے. وہاں مجھے ایک بندے نے انوائٹ کیا آج سے 3-4 سال پہلے. میں وہاں گیا تو اس نے کہا جی محفل ادھر رواں دواں ہے, آپ کا محفل سے تعلق ہی کوئی نہیں. میں نے کہا پھر مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا آپ کو اپنے گھر میں لے کر جانا ہے. میں چلا گیا. میں ذرا اس طرح کا نہیں ہوں کہ میں بس عام سا بندہ ہوں, میں شکر کرتا ہوں کوئی بندہ مجھے بلائے, اس لیے کہ آتے ہیں وہی جن کو میرا اس سے آگے نخرہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی مجھے دیکھ کے یہ نہ کہے کہ دیندار بھی ایسے کرتے ہیں. اس لیے میں نے زندگی میں اپنے نخرے نکال دیے ہیں کسی قسم کا بھی. خدا گواہ ہے کہ ہم تھوڑے سے زمیندار ہیں, میاں محمد بخش رحمہ اللہ کی نسل سے ہماری تھوڑی اٹیچمنٹ ہے, لیکن میں نے کبھی زندگی میں اپنے آپ کو گجر نہیں کہا, اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر یہ خود کو گجر کہہ رہا تھا. جب سے دین میں آئے ہیں ہم اگر ہیں تو بھی کملی والے کے نوکر ہیں, نہیں تو بھی کملی والے کے نوکر ہیں. اچھا جی یہ جی گجر کے کروں نے سیدہ دے کار آئی نوکری دینا ہے. آقا تیری شان کی آتر غازی تیرا ایک اشارہ, ٹائم بات سنے توجہ سے. بس میں لمبی باتیں کتابی باتیں پھر کبھی صحیح. باغوں میں گاؤں میں گیا, وہاں جب ان کے گھر میں پہنچا وہ مجھے گھر لے گئے. میں پھر ادھر رواں دواں, وہ مجھے اپنے گھر میں لے گئے. سادہ سا کھانا, گھر میں جو دال اور اس نے ساگ بنا ہوا تھا, وہ دال اور ساگ کے ساتھ سادہ سا کھانا کھایا. کھانا کھا کے اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور اس صحن میں لے گیا. بڑی عمدہ اور عالی شان کوٹھی, لیکن جو ہی جب اس کے صحن میں گئے تو اتنی جو جگہ ہوتی ہے نا چھوٹے ٹیبل کے جتنی, اتنا صحن بالکل کچا. اس صحن کے اوپر انہوں نے ایک جالی بنائی ہوئی ہے, اور اس نے جا کر اس کو ایسے ہٹا کے مجھے کہا کہ یہ دکھانے کے لیے آپ کو بلایا. میں نے دیکھا تو ساری ٹائلیں وہاں ڈسٹرب ہو رہی ہیں, صحن کا وہ حسن نہیں بن پا رہا. درمیان سے بالکل وہ ایک عام مٹی سی جگہ ہے, نری مٹی ہے, کوئی اس میں پودا نہیں, کوئی سجاوٹ نہیں. اس کے اوپر جالی رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ اس کا قریب ایسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. میں نے پوچھا ماسٹر جی یہ کیوں رکھا ہوا ہے, یہ کیا ہے جو دکھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے میری ماں پچھلی رات درود شریف کے لیے اٹھتی تھی, تہجد بیٹھ کر ہی پڑھ لیتی تھی, پھر درود شریف کی کثرت کرتی تھی. وضو کرنے کے لیے میری اماں باہر آئی تو یہاں سرکار کھڑے تھے. اب ایسا نبی, ایک مائی اگر رات کے پچھلے پہر سچے دل سے اوکا برے کے سونیاں آون نہیں ہوندا, عمر انج دیئے تکنا تنو چاندیاں تے گل سچی ہے سونا آ جاندہ. ایسا آخری نبی ہے, میرے محبوب نے اسے بے اختیارہ نہیں کیا.
میرے محبوب نے اسے ایسا اختیار عطا فرمایا ہے جس کے چاہے وہ گھر میں تشریف لا سکتے ہیں. یہ باغو طاہر جا کے دیکھ لینا, بڑی عمدہ کوٹھی, شاید آپ کے گاؤں میں کوئی ایسی کوٹھی نہ ہو جیسی وہ ہے, لیکن انہوں نے کوٹھی کے حسن کو نہیں دیکھا, کملی والے کی مہک کو دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی جو شان ہے نا, جس کے لیے تحریک تحفظ اسلام 13 سال ہو گئے آپ نوجوانوں کو اس کی طرف کوششیں کر کے, جو منت سے مانتا اس کی منت کرتے ہیں اور جو پیار سے مانتا اس سے پیار کا نظر سے بولی سے بولتے ہیں, ہر انداز سے جو کہتے ہیں ختم نبوت پہ آؤ, اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی کی اہمیت پر روشنی ڈال کے میں گفتگو کو سمیٹ بھی لوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس آیا, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا گدی نشین. مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی اٹھا, اس نے اٹھ کے عرض کیا حضور تو پھر آپ کے وصال کے بعد. سرکار نے فرمایا کہ ہر نبی آتا رہا, بنی اسرائیل کے انبیاء کی سیاست کا جو کام ہے وہ نبی ہی کرتے رہے. ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آتا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. عرض کیا گیا حضور اگر آپ کا وصال ہوا تو؟ سرکار نے فرمایا پھر میرے بعد جو پہلا خلیفہ ہوگا اس کی بیعت نبھانا. پھر فرمایا جو میرے بعد جو پہلا خلیفہ ہوگا اس کی بیعت نبھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, وہ سرکار کا جو پہلا خلیفہ اس کا دور آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اقرارداد پاس کر دی. جمہوریت کا اوریجنل چہرہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب دنیا کو دکھایا, قرارداد پیش کیا کی کہ جب 313 جو بدر میں شامل ہوئے تھے اب کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. یہ بڑے متبرک ہیں, سمجھانے کے لیے عرض کروں گا. بابا جی خادم رضوی اب جنے کھنے دا اٹھ کے جواب دین تے گل نہیں سی بندی, انہاں دے اگو کارکن ٹرن تے پھر گل بندی سی. ایسا ہی ہے نا. اب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ ریت اس وقت ڈالی کہ بدری اب ہر جنگ میں نہیں جائیں گے بلکہ ان کو وظیفہ ملے گا اور یہ ان کی صرف زیارت کی جائے گی کہ یہ سرکار کے پرانے جان نثار ہیں, باوفا ہیں. جب مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدری بھی آ جائیں. حضور یہ تو بڑے بزرگ ہو گئے ہیں, بڑے متبرک ہیں, ان کا تو وظیفہ ہے, خود ہی تو کہاں جنگ نہیں لڑیں گے. فرمایا دنیا کو 2 میسج دینا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ یہ نبی کی ختم نبوت کا معاملہ آ گیا ہے, اب بدری بھی شامل ہوں گے تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی اپنے آپ کو قیمتی نہ سمجھے. اب جب بدر والوں کو دیکھے گا اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی ختم نبوت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ بدر والے وظیفے لینے کے بعد بھی, بوڑھا ہو جانے کے بعد بھی میدان جنگ میں جاتے ہیں اور ان کی جانوں سے زیادہ, ان کے احترام سے زیادہ, ان کے امیج سے زیادہ, ان کی آسائشوں سے زیادہ, ان کی سہولتوں سے زیادہ, ان کے ہر ایک انداز سے بڑھ کے میرے نبی کی شان ختم نبوت ہے. اور دوسرا پیغام یہ دینا چاہتے تھے پوری دنیا کو کہ لوگو ختم نبوت کے لیے 2 قدم اٹھانا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بدری بھی آ جائیں. بدریوں, ختم نبوت کی جنگ میں شامل ہونا بہت بڑا اجر ہے, کہیں معروم نہ رہ جاؤ, تم پیچھے نہ رہ جاؤ. صحابی نے عرض کیا حضور یہ کتنا بڑا کام ہے. فرمایا ختم نبوت کے لیے جو بندہ 1 قدم اٹھائے اللہ اسے 700 گنا اجر عطا کر دیتا ہے. خدا کے بندو ختم نبوت کے لیے 1 قدم آپ اٹھاؤ, کملی والے آگے خود کرم نوازی فرما دیتے ہیں. دل بھی حاضر. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اس جنگ میں تقریباً 1200 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟
1200, उनमें 700 कारी कुरान थे। इसी जंग यमामा की वजह से जब 700 कारी कुरान शहीद हुए तो फिर कुरान मजीद को किताबी सूरत में लाया गया ताकि ये उम्मत के आखिरी फर्द तक ये अमानत पहुंचे, कहीं सारे के सारे कारी कुरान और हाफिज कुरान यूं शहीद ना होते जाएं और कोई रद्दो बदल का अस्तगफिरुल्लाह को मामला ना आ जाए। बहरहाल कितने से अभी शहीद हुए? तकरीबन 1200। बाकी तमाम इस्लामी जंगों में, तमाम सरयात, तमाम गज़वे, हर जंग को अगर मिलाया जाए 259 सिर्फ मेरे आका के गुलाम शहीद हुए। 259। इस अकेली जंग के लिए 1200 तकरीबन सहाबी शहीद हुए। पूरी दुनिया को सहाबा ने एक मैसेज दिया कि खत्म नबुव्वत की शान इतनी इंपॉर्टेंट है। सारी जंगों के शहीद एक तरफ, इस जंग के शहीद सबसे ज्यादा और सहाबी 1200 सहाबी, जिनके बारे में मेरे महबूब ने फरमाया, और मेरे महबूब का दावा सुनिए कि मेरे तमाम सहाबी सितारों की मानद हैं। किसी एक की भी पैरवी कर लो, निजात पा जाओगे। साबित ये हुआ हर सहाबी लीडर भी है, हर सहाबी रहनुमा भी है, हर सहाबी मशअले राह है, हर सहाबी अपने अंदर एक लाइफ का रोड मैप रखता है। अरे एक गाजी मुमताज गया तो दुनिया चीख उठी और आगे बढ़ना चाहता हूं। एक खादिम रज़वी अचानक चला गया इंटरनेशनल लेवल तक, मुल्क के शाम तक के शयूख हिल गए। उधर खत्म नबुव्वत के लिए 1200 पूरी कायनात के खादिम हुसैन रज़वी इकट्ठे होके आ जाएं, पूरी कायनात के पीर मेरे लिए इकट्ठे होके आ जाएं, पूरी कायनात के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इकट्ठे होके आ जाएं, पूरी कायनात के मुजद्दिद अल्फे सानी इकट्ठे होके आ जाएं, पूरी कायनात के हुजूर गौस पाक वर्गियां हस्तियां इकट्ठी होके आ जाएं, पूरी कायनात के अल्लाह के वली दाता साहब समेत इकट्ठे होके आ जाएं। एक सहाबी नहीं बनता, लेकिन खत्म नबुव्वत इसकी शान इतनी है। 1200 सहाबा ने जान देकर साबित किया, आने वालों नबी करीम को तुम्हारे से खुशबू आती थी। खत्म नबुव्वत के लिए जान को इंपॉर्टेंट ना समझना। अगर सहाबी भी हैं तो खत्म नबुव्वत के लिए जान दे के बता रहे हैं। नबी की शान की खातिर दिल भी हाजिर, दिल भी हाजिर, जान भी हाजिर। आखिरी जो मैंने बात अर्ज करनी है वो ये है, खत्म नबुव्वत की शान इतनी इंपॉर्टेंट है। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह का सिर्फ टच देना मैंने लाला मूसा पर स्टेशन पर, मुझे बचपन में पीर मेरे अली शाह साहब के साथ लगाव है। कभी फिर इंशाअल्लाह ये राज की बातें अर्ज होंगी। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह जब मिर्जा कादियानी के साथ मुबाहला और मुनाजरा करने के लिए लाहौर तशरीफ ले जा रहे थे ना, रेलगाड़ी पर सफर करते थे, तो आज भी ये सैयद अब्दुल्ला शाह साहब के वालिद साहब रेलगाड़ी के ड्राइवर हैं। इन्हीं ने मुझे किबला रज़वी साहब बताया कि पीर मेरे अली शाह साहब का ये फैज है कि जो चाहे इंजन वाले कमरे में या वहां जो इंजन वाला जो डब्बा होता है रेलगाड़ी का, उधर बैठ के बनाई जाए ना, उसका जायका दुनिया की हर चाय से उम्दा है। ये पीर मेरे अली शाह, इनके वालिद मोहतरम ने जो ड्राइवर है रेलगाड़ी, उन्होंने बताया। अब वो लाला मूसा उतरे, उन्होंने यहाँ नमाज जोर अदा की। लाला मूसा की जगह पर नमाज अदा करके सफर के दौरान जो ही बैठे ऊँग आ गई, सरकार ख्वाब में मिले तो सरकार ने फरमाया मेरे अली जा, तेरी पुश्त पर मेरा हाथ है, मिर्जा कादियानी नहीं आएगा, अल्लाह ने तुझे फतह अता कर दी है। अब पीर मेरे अली शाह साहब लीडर थे। इस पर मैं ये बड़ा मैंने ना दबा के जुमला कहा है कि पीर मेरे अली शाह साहब लीडर थे। अकेले मौज मारने वाला लीडर नहीं होता। पीर मेरे अली शाह साहब ने देखा ना जब सरकार की रहमत का दरिया क्या समंदर जोश में है, फौरन की हुजूर मैं कल्ला नहीं हूं, पूरी उम्मत के लिए रास्ता खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, फैज जारी करवा दिया। सरकार की रहमत जोश में आई। और यार असी कुत्तियां दा कोल करवाइए ना, समझाण वास्ते अर्ज करना, ते असी डेरे तो अपना कुत्ता खोलीए ना, ते असी तो मगर हथ मार के आने चल साडी इज्जत वास्ते कुल नहीं। घोड़ा जिस टाइम रेस कोर्स दौड़दा है ना, ते ओनू को नहीं कप जांदा, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਲੇ ਉਤਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਰ ਦੇ ਹੋਵੀਏ। اب پیر میرے علی شاہ صاحب نے عرض کیا نا حضور میں کلہ نہیں، تو سرکار نے پھر نظر کرم فرمائی، رحمت کا دریا ویسے ہی جوش میں تھا، فرمایا میرے لیے اعلان کر دے قیامت کی صبح تک جو بھی میری ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 2 قدم بھی اٹھائے گا، 2 قدم بھی اٹھائے گا، اس کی پشت پر میرا ہاتھ ہوگا۔ زندہ آباد جیم درو۔ آخری جو میں نے بات عرض کری ہے، میں صرف ٹچ دے کے عرض کرنا چاہتا تھا، میرا یہ پریکٹیکل ہے۔ میں نے اس تھوڑی سی عمر میں مرزائیوں کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، اور یہ میں ممبر سمجھ کر بیٹھا ہوں، میرے بزرگ یہ اس طرف تشریف فرما ہیں تے سامنے بھی استاذ العلماء نے تے میرے مرشدان دے مدرسے چ پڑھاندے نے، جتنی میں نے عزت کرنا انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں تے ضروری بھی کوئی نہیں۔ عزت میں کرنی پتہ من ہونا چاہیے، کیوں جی؟ انہاں نوں نہیں پتا وے میں انہاں دی کیڑی گلے کرنا، منوں انہاں وچوں انج لگدا جڑا جڑا میں اپنے آستانے دا اتھوں استاد ویکھنا تو وچوں منوں میرا مرشد دی لہر دسدی ہے۔ انہاں دے عمل انہاں دے کھاتے نے، میرا عمل میرے کھاتے ہے، منوں پتا ہے میرے مرشد والے ولو ویکھنا ہے تے پھر کنج دا ویکھنا ہے۔ اب توجہ سے، میری زندگی میں نا تھوڑی سی زندگی میں نے سارا فوکس اپنا اتنے رازوں کا پتہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، میں نے اب مرزائیوں کے سامنے جو زندگیاں گزاری ہیں، تقریباً مرزائیوں کے سامنے زندگی میری ساری گزر گئی ہے۔ آج کے دن تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کہیں پہ اپنا خاندان کے اعتبار سے کبھی کسی کا سامنا کیا ہو۔ بہت چھوٹے سے ہمارے خاندان ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب کچھ سرکار کا دیا ہوا ہے، سب انہی کی نسبت، جو کچھ ہے نا اگر تو وہ سید کی ذات ہے۔ اللہ سیدانو پھسلن دا موقع ہی نہ دے وے، یہ اللہ کرے تو ڈٹے رہے۔ اچھا، اب میں گیا 9 چک شمالی سالم کے ساتھ آگے جو نا بلوال کے بالکل ساتھ آگے ہے، دربان ہوٹل ریسٹورنٹ کے ساتھ ہی لیفٹ مڑ جائیں پھاٹک آتا ہے، پھاٹک کے ساتھ آگے ماڈل ویلیج ہے۔ نشانی اس کی یہ بتاتا ہوں کہ شروع ہو جائے نا جو ہی روڈ جائے، کارپٹ روڈ ہے، دائیں بھی باغ ہیں بائیں بھی باغ ہیں، ہر طرف بڑا خوبصورت گاؤں ہے۔ سب سے پہلے اس گاؤں میں مرزائیوں کے مربی کا گھر آتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جو پر جنرل پرویز مشرف کا پرسنل سیکٹری تھا، اب طارق عزیز مرزائی تھا، اس کا وہ گاؤں ہے۔ بڑے وہاں تگڑے مرزائی ہیں، میں وہاں تقریباً سال میں 3 ختم نبوت کانفرنسز میں جاتا ہوں۔ وہاں ہماری تحریک کی یونٹ ضلع سرگودا کی سب سے تگڑی یونٹ اسی گاؤں میں ہے۔ اب میرا پریکٹیکل میں وہاں سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں قبلہ آخری میری یہ بات ہے، اس کے بعد میری گفتگو ختم ہے۔ میں وہاں گیا، خطاب میں نے کیا ختم نبوت کے حوالے سے، تو وہاں جو اس مرکزی مسجد کے امام صاحب تھے آج بھی اللہ کے فضل سے زندہ ہیں، سفید ان کی داڑھی ہے، سفید ان کی مونچھیں، یہاں ان کے ہر سفید سارے بال، 70+ ہیں، باہوش ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سرکار کے بڑے دیوانے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، گفتگو جب ختم ہوئی، کانفرنس ختم ہوئی، تو انہوں نے میرے بازو پکڑ کے پتر بہ جی میرے کو ایک گل لے جا کرے لوڑ پہ جائے دی۔ انہاں کول زندگی دے ہیرے ہوندے نے انہاں بابیاں کول، تے مرزا محمد علی جیل مینوں واقعی بابیاں دا بابیوں کو نہیں پتا، یہ گل سچی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں پتہ نہیں اپنے بھی دادے دا کوئی کو نہیں پتا، انہیں یہ ریسرچ کرنی ہے دادا میرا کوئی رپورٹ آیا کہ واقعی کوئی بندہ آیا اس دے بھی بات سنیے جی۔ میں اس گاؤں میں گیا، اس بابا جی نے مجھے کہا کہ غازی صاحب ہماری زندگی میں انہوں نے کہا میری زندگی میں یہ پریکٹیکل ہوا ہے، یہ میرے سے لے لے، زندگی کا پتہ نہیں۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا ہمارے گاؤں کا ایک بندہ ہے، بابا محمد دین اس کا نام ہے، تو وہ مساوات برادری کا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ سارے کراؤں جو ہوندہ ہے، ادھے تھوڑی خامی ہے، نریاں مسلمانہ دے کار نہیں رہندا، اتھے سنی تے وابی شیعہ دا رولا کوئی نہیں، اے مسلک نہیں، اتھے مسلمان تے کافر دا مسئلہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مرزائی ہے جڑے یہ مسلک نہیں ہے، بہت اچھے،
یہ ذہن وچ رکھیو. ٹھیک ہے جی. ادھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا وہ نا ہمارا جو ہے نا محمد دین یہ سارے گھراں چ ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا. کہتے ہیں کہ ہم نے اسے کہا کہ محمد دین وہ دیکھ تیرا نام کڈا سونا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے آخیا دیکھ یار تیرا نام کڈا سونا ہے. کہتے ہیں میں ہی انہوں آخیا دیکھ یار تیرا نام کڈا سونا ہے تے انج کر بھائی کافراں دے گھر نہ جایا کر جے جانا ہی تے پھر نام وٹا لے. میں دوستو یہ میں کوٹلے میری پتہ ہے میں پولیس میں بھی تھوڑا سا میں جو شعر لکھا نا انہوں تے آ جا تو کنے روپ وٹا پھر وہ عرض یہی تھی کدے پولیس والا کدے روزنامہ انتصاب دے وچ کالمسٹ کدے نظریہ دے وچ کالمسٹ تے اج کل جلالیہ ماہنامہ دا کالمسٹ تے کدے مارشل آرٹ وچ بیلٹ تے کدے جناب کسے پاسے کدے وکیل کدے نعت خاں کدے نعرے مارن والا کدے ریلیاں کڈن والا کدے علماء دے جوڑے سیدھا کرن والا تے کدے تبلیغ کرن والا کدے کسے دی اکھ وچ اکھ پائی ہوندی ہے سٹیے پنجا تے لوگ برسٹ سمجھ لیندے نے. جی گل ہویا نا پیچھے جی. ٹھیک ہے. 100 روپ اوپر اس طرح دی گل تانوں سنانا غیرت دا معیار ہوندا جے اے بھی سمجھ اے کوٹلے کرالی ٹوڑے علاقے چ انجی ہے نا. اچھا اتھے دا جناب ہوا ایک لڑکے نے لالے مسیدہ دا دوست ہے تے وہ کالج پڑھدا سی سپیریئر اتھو جناب جاندا ہے ٹور مری ٹیچر اس ایک بچی نو تھوڑا جا چھیڑدا ہے اوٹنگ کردا ہے نال جڑا وہ بچہ ہوندا ہے نا دوویں بھین بھرا جاندے نے لالے مسیدے نے انہیں آ کے کوٹلے کرالی دے اپنے یار نو آکھیا میرے مرن دا مقام ہے میں تے مار نہیں سکدا نہ کٹ پھڑ سکنا تے ماسٹر نے میری بہن نو تھوڑا چھیڑیا ہے. کوٹلے کرالی والے مڑے انج کیتا ہے دیہڑے دوجے نے ماسٹر نو کالج دے بوئے کے لمحے پا کے تے تھوڑا جا نا زیادہ ہی ماریا. ٹھیک ہے. بنتا ہی نہیں نا میں کیا آکھاں بڑا تھوڑا جا زیادہ ماریا میں. ٹھیک ہے کم جی کردا ہوے نا ہن ماسٹر دے پروفیسر دے ابے نے درخواست دے سڑی تھانے کوٹلے کرالی اتھے ایس ایچ او سی میرا یار اسی کرے کٹھے پرتی ہوئے سی 2003 وچ انہیں مینوں گل سنائی. انہیں کہا غازی صاحب ساڈے کولے آ جاندیاں نے دوویں پارٹیاں میں انہوں بلا لینا جس ٹائم معاملہ یکسو کرن واسطے میں انہوں آخنا جی ہاں جی گل کرو. تو انہیں کہا سفارش آئی ہوندی ہے تگڑی مڑے والوں جنہیں ماریا دوجے پاسوں ہوندے نے 70 بندے تے مڑے والوں ہوندے نے صرف 3 بندے ایک مڑے دا ابا ایک مڑے دا چاچا تے ایک او سفارشی صرف 3 بندے جنہیں ماریا ہے. ہوں اسی اس مڑے نو آخیا تو بندیاں دے وچ آخنا بھائی میں ماریا ہی نہیں تے اسی گل آپ مکا لاندے اسی کر سکنے ہیں. میں ٹھیک ہے غیرت دا معیار پہلے سن لو. پریکٹیکلی 2020 دی گل پہ سنانا تھانے کرالی دی اور 170 بندے آئے انہوں نے آکھا جی نے ساڈے پروفیسر نو استاد نو بڑا ہی ماریا ہے تے حضور گل کونی ہے مر گئے دی جان بس آئی نہ لباں تے آئی ہے. انہاں کو آکھیا وے تسی ایویں رولا پہ پاندے ہور مڑیاں ماریا ساڈے مڑے نہیں ماریا. انہاں آکھیا مڑے نے لیا اولاد وچ مڑا کڈ کے لیندا جس تے مڑے نو آندا ایسا چونے نہ ذرا پیر پارا کیتا پہلا ہی آکھیا ہوے ذرا تسی نیویں رویو تو نصرے چڑکاندا ہی دوجے نو پوچو کر کے آخنا ٹینشن نہ لو نہ مجھ سے رسالت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم پہ ٹینشن ہی نہ لو. ٹھیک ہے. ہوں جناب انج ہویا ایسے چونے اس ٹائم پیر اوئے تو مریا انہیں جیا ستیاناس وہ کدھر کی سفارش ہو کدھر کی پلاننگ انہیں آکھا میں ہی ماریا. ہوں ایسا چو دوسرا انہیں خود کہندا میں 35 بدلی کیتا میں آکھا متے پک کر جے کہندا میں آکھا کوئی گل تے ہوندی ہے نا گل دس. انہیں آکھا میرے ابے نو باہر ٹورو میرے چاچے نو باہر ٹورو گل دسنا. اور پیو نے سر تھلے سڑ کے انہیں آکھا ایتھے ہی فلان ٹیم کرا لیا جو کرنا ہی کر سڑی تسی بھی کیڑا کلنڈی کوتل دیو اسے علاقے دیو نا. انہیں آکھا جو کرنا ہی کر سڑی ایتھے ہی گل دس. انہیں آکھا ابا منو یا آمدی باہر ٹر جا. چاچے نے آکھا مار کھا پہ ایتھے ہی دس. ایسا چو بھی کہندا بک جو جڑی گل بکنی ہے. انہیں آکھا اس انہاں دے پتر جڑا پروفیسر اپنے دلو بنے ہیں نا تو استاد بنے ہیں تے قوم دا مومار بنے ہیں انہیں میری بہن نو چھیڑیا ہے. پیو بولیا انہیں آکھا تیری فلان ٹیم کیتا میں جمی کو نہیں میرے تسی 2 ہی پتر ہو میری تھی کو نہیں تیری کیڑی بہن ہے. انہیں آکھا ابا تیرا ہی خون آ تے تیرے ہی دتے نوالے منہ وچ نے آپ ہی نہیں آکھا جتھے بہ جائیے بہناں جی ہوندیاں نے. انہیں آکھا ابا کیڑیاں گلاں کرنا ہے. ابا بھی چپ کر کے بہ گیا. چاچے بھی آکھا ہن گل مکی ہن مر بھی جے خیر ہے. انہیں آکھا ہن گل ایسا چو نے آکھا میں آکھا پتر دریل ہو کے گل سنا چھڈ پرچیاں نو.
انہیں آخیا SHO صاحب گل سیدھی جی فلانا مڑا میرا یار ہے تے میری یاری کسی دی بھیناں دی وجہ تو نہیں ہوندی میرے پیو میری تربیت کیتی ہے ساڈیاں اکھاں وچ غیرت ہے ساڈیاں سینیاں وچ غیرت ہے اسی پاکستانی ہاں تے پھر اتوں پنجابی تے اتوں گجراتی بھی ہاں انہیں آخیا ابا یہ میرے یار دی مشیرہ نو جا کے ماسٹر چھیڑے تے اے پیو نہیں لگتا روحانی جس طرح روحانی پیو بگڑ جان تے پھر کدے کدے پتر آپ بھی سدیاں کر لیندے نے اور نے رولا پایا نہیں یہ درخواست دے لیتے SHO کہندا پھر میرا اتنے خون جوش مار گیا منوں اپنی دھی نظر آئی انہیں آخیا میں اتنے آخیا رام دے ایڈا وڈا ہو گیا 70 سال تیری عمر ہو گئی یاد نہیں آمدا تیرا پتر پروفیسر لا کے وہ گلا نہیں سمجھ سکیا جڑا دا 11ویں وچ جا کے ساریاں ہی سمجھ گیا ہے اب SHO نے اسے کہا کہ سنو غیرت دا ایک معیار ہوندا ہے SHO کہتا ہے میں نے کہا بابیا تو گال سن کے تو برداشت کر سکنا ہے ٹالرنس دا مظاہرہ کر لینا ہے تیری غیرت دا معیار اے ہے کہ تو ماں دی گال سنے تو ٹالرنس دا مظاہرہ کریں وہ تیری غیرت ہے ایدی غیرت دا معیار ہی ایڈا اونچا ہے تے ہر ایک دی غیرت دا معیار ہوندا ہے وہ بابا جی نے یہ بھی جیمدے نے پہ جامعہ مسجد امام نے انہاں جناب دسیا انہاں کہا میں کہا انہوں بھئی تیرا نام محمدین ہے وہ جے غیران دے کار جانا ہی ہاں تے نہ ہی بدلی کر لے انہیں کہا بابا جی بالکل تسی ٹینشن نہ لو میں نہیں مکردہ منو جان دو منو وہ جڑا چیئرمین ساڈا او منو نہ بلاندا ہے پہ مدی کر گل سونا وا تے تہاڈی گل میرے کلیجے وچ وڑ گئی ہے انشاءاللہ چھڑ دیاں گا او حاجی صاحب فرماندے نے کہ میں محمدی نے آکھیا چل لگا جا مڑدا ج نہیں ہے پیا اتھے گیا انہیں جا کے جڑا پنڈ دا چودھری ہے مرزئی ہے انہیں اس طرح کیتا بلایا تو نے آکھیا اپنی بیوی نو محمدینہ آ گیا درا محمدینہ بہ محمدینہ ادھر تو بڑا غریب آدمی تیرے پتراں نو باہر لے جانے ہیں صرف تو نہ ورکے دوتے لکھ ساڑے وہی سین کر ساڑے اتلا پورا سیاپو کر لاندے تے توڑے نبی پاک دا بھی نا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آمدی تسی اس سینس وچ ہو جا وہ تے او جا تے سونے ہو منہ نال بولنا چھوٹا ہے تے لکھیا وڈا ہے لکھی پڑی گواہی وڈی جے منہ نال سودے ہوئے بڑے ٹوٹے ویکھے جے یہ لکھیا ہی بندہ پھڑیا جاندہ جے انہیں آکھیا بھئی میں نہیں دین نہیں بیچنا کچھ بھی ہو جائے ڈائیے میں بغیرت نہیں ہوا چودھری جی نہ تے میرا تک وہ کیڑا ہے انہیں آکھیا چھاڑ ساریاں گلاں جڑا مرزائیاں دا ہتھیار ہے وہ پیش کرن لگا انہیں آکھیا توں اج جا عشاء دی نماز پڑھ اس تو بعد وضو کر تازہ اس تازے وضو تو پڑھ بعد وچ 2 نفل پڑھ کے اتھے ہی بہ کے تو اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چک کے آخ کہ یا اللہ مرزا کو غلام قادیانی دا جڑا اصل مقام ہے منو وہا سڑ تے جے او ویکھے ہی تے عمل کر لیں بشک نہ آویں اے پریکٹیکلی نہ دا ہتھیار ہے ہن جناب محمدینہ واپس آیا انہیں آ کے تے حاجی صاحب نے امام مسجد نو نہیں دسیا انہیں ساری دیہڑی اپنے رب دے رسول دی یاد وچ گزاری آکھیا اج اے میچ تکنا ہی تکنا ہے انہیں راتی جناب عشاء پڑھی پھر نواں وضو کیتا 2 نفل پڑھے اتھے اللہ دی بارگاہ چ نہ گڑ گڑا کے دعا کیتی کہ سونیا ایڈی اونچی گل کدے نہیں کیتی اے جکن دا ویاں ماڑا یا چنگا یا جو ویاں تیرے محبوب نال کدے غداری دا سوچیا بھی نہیں سبحان اللہ اج ذرا وہائی ساڑ مرزے قادیانی دا وہ لیول تے مقام کی ہے اے آخ کے انہیں کہا میں گیا سوں راتی خواب منو آ گیا میں سویرے نماز پڑھی اٹھ کے چیچا تے نماز پڑھ کے میں سدھا ٹر گیا چودھری دے کار مرزائی دے انہوں میں جا کے آکھیا چودھری جی سواد آ گیا راتی جناب چس آ گئی انہیں آکھیا او بسم اللہ ایتھے آؤ انہیں جناب اگے سونی چادر انہیں آکھیا لسی لیا ناشتہ لیا محمدین صاحب آئے نے ایتھے آؤ انہیں پھر کے ویکھیا انہیں آکھیا انج نہیں سواد تاں ہونا ذرا ساڈا قرآن شریف لیاؤ گل ذرا نیاں تے ہونی چاہیے سبحان اللہ تے بڑی وڈی شان تکی ہے مرزے قادیانی او بڑے خوش انہاں آکھیا جی بڑی دلیل انہاں آکھیا ادھر لیا انہاں قرآن شریف آندا انہیں کھول کے انہیں ہاتھ رکھ انہیں آکھیا جی میں بالکل نینو حاضر ناظر جان کے بڑا رب دا کلام ہے سامنے اللہ نو جان کے تصور کر کے گل سنانا راتی میں گیا سوں خواب وچ میری روح نے پرواز شروع کر لی انج اسماناں وال میری روح نے اوتاں شروع کر لی پر مرزائی چڑھا ہویا وے مرزے دا مقام کرے اوتاں ہی ہن جناب جس ٹائم جان جتے انہیں آکھیا جی اگے منوں نہ 2 فرشتیاں روک لیا انہوں نے پوچھا کتھے چلنا ہے تو میں انہوں نے آکھا جی مرزے قادیانی دا مقام تکنا ہے ادھر چلنا
انہاں کہا تے ٹھہر گئے اتنا چر نوں ایک واری تقریباً کوئی 10 یا 12 بندیاں دا ایک گروہ آیا انہوں نے سونے سوٹ پائے نے چمکدے چہرے چٹیاں داڑیاں خوشبوواں پی آمن فرشتیاں انہوں نے سلام کیتا تے ادبن انج انہوں نے لتر پیش کیتا ڈنڈا جہاں چیڑا جا ایک بندہ الٹا لٹکے ہے تے انہوں نے 10 مارے نے تو انہوں نے کہا ٹھیک جاؤ اتنا چرنو اور ایک گروہ آیا وہ 20 کوئی بندے نے وہ بھی آئے نے انہوں نے سیم عمل کیتا ہے میں انہوں نے پوچھنا ہے کون نے انہوں نے کہا سرکار دی کچہری لگی ہے یہ جڑے پہلے 10-12 گزرے نے یہ نبی نے سبحان اللہ اے جڑے ہون گزرے نے اے سرکار دی امت دے ولی نے سبحان اللہ تے کہندا میں انہاں فرشتاں نے پوچھا تے میں تے سرکار دی کچہری دے لائق نہیں منو تے مرزے قادیانی دا مقام دسو تے انہاں کہ سادیا جڑا پٹھا لٹکے ہے تے لتر پہ کھاندا ہے مرزا ہی سبحان اللہ مرزائیاں تے لعنت بے شمار مرزائی کتے تے لعنت بے شمار مرزائی کتے تے لعنت بے شمار مرزائی کتے تے لعنت بے شمار سنیو پریکٹیکلی زندگی دیاں چاندی گلاں تواڈے سامنے رکھیاں نے وہ بندے بھی جیندے نے پہ سارا کچھ موجود ہے جس بندے دی منت نہ پوری ہوئے اج کل سانو ناموس رسالت دا اتنا مسئلہ نہیں سانو محلے دیاں ٹینشناں ٹیرنے اسی محلیاں تے سیمینار کرنے ہاں پہ ناموس رسالت جس پاسے بھی جائے سانو پریشانی کو نہیں ختم نبوت دا سانو ایڈا رولا کو نہیں ہن میں تنوں بھی سنانا لمیاں وظیفے والے تسی کو نہیں ہو تے میں بھی کو نہیں کیا ہے وہ کو نہیں ہو نا تنوں چھوٹا جا وظیفہ دسنا میرا پریکٹیکل ہے انج ہویا میں جیلوں باہر آیا تے جیل وچوں باہر آ کے 1 سال انج ہویا میرا قرآنی سلسلے دا تھوڑی جی منو پریشانی درپیش ہوئی میری چاہت آئی تے میری پوری نہ ہوئی دل آیا جمعے دا دن ہوئے تے مرشد گرامی دے نال میں واضح کر دینا تے میں سرکار دی بارگاہ چ مدینہ شریف حاضر ہوواں تے میری مس ہو گیا میں میرے استاد نے مفتی توقیر الحسن صاحب بندے علوی جلالی انہاں کولوں جناب میں نا انہاں دا میں طالب علم انہاں کولوں کوئی پڑھیا پڑھایا جڑا ایک ادھی اینٹی پڑھی ہے انہاں منوں آکھیا ایک وظیفہ کر میں جی کیڑا انہاں آکھیا اگلے سال آون تائیں روزانہ جتھے درود و سلام پڑھنا ہے نا وہ اپنی تھاں تے قائم رکھ 10 واری مرزے قادیانی تے لعنت پیٹ ساڑ میں کہا جی ٹھیک میں قبلہ رضوی صاحب پریکٹیکلی مسجد وچ بیٹھے ہاں میں مرزے قادیانی تے لعنت بھیجنی شروع کر لی مجمع وچ تے میں ہر محفل تے نا اونچی آواز نال آکھاں کراں مرزے تے لعنت انج کروائی 10 واری پوری کردا آیا تقریر دا نا میں ایک حصہ بنا لیا 2017 آ گیا 15 جون بھی آ گیا جدوں میں گستاخ ماریا سبحان اللہ جمعے دا دن بھی آ گیا میں جناب دو مدینہ شریف اس سے دن پہنچیا میں اتھے جا کے اپنے مرشد گرامی نے فون کیتا ہے آپ فرماندے نے کہ میں ایتھے 37 نمبر گیٹ تے کھلوتے ہیں تو آ جا میں ادھے گھنٹے بعد پہنچیا تے میرے مرشد گرامی تو چھاویں بھی نہ ہوئے سبحان اللہ جون 15 نال پتہ جو اتھے ہوا ہے کھجور مارکیٹ اتھے چھاویں بھی ہو سکتے سی نہ ہوئے میں جا کے پہلی عرض یہ کیتی سلام دو تو میں کہ حضور چھاویں ہی ہو جاندے ہو فرماندے 15 جون ہے ایڈی تانگ نال آئے ہیں جتھے آئے ہیں جتھے فون کیتا ہی جنہ دی طرفوں میں مل رہا میں کہا قدم نہ لاواں سبحان اللہ میزبانی کر کے پوری دساں کے او میری جناب اے خواہش ہی میری پوری ہوگی 15 جون بھی ادو میں گستاخ ماریا میرا وہی زندگی دا ٹرننگ پوائنٹ ہے جمعے دا دن آیا جمعے دا ہی دن آیا تے دنیا جہان دی سب تو اونچی بارگاہ نبی پاک دی بارگاہ بھی آئی تے میرے مرشد گرامی بھی آئے میریاں سیدھاں پوریاں ہوئی جڑی منت دل وچ ہوے درود و سلام دی کثرت ضرور کرو روزانہ صرف 10 واری مرزے قادیانی تے لعنت بھیج کے تسی چیک کرو دیکھیو کہ سرکار راضی کنج نے رب کرم کنج فرماندا ہے باقی زندگی رہی ساڈا تانوں پتہ ہے کام میں اکھ وچ اکھ پانی تے دشمن نال زندگی گزارنی مسلمان کسے نال بھی تے صحیح العقیدہ مسلمان کسے نال ساڈی پنڈی کو نہیں ساڈی انہاں نال جڑے لوگ بد عقیدہ نے جڑے لوگ دین دے دشمن نے یا جڑے میرے مرشد دے غدار نے بہت اچھے ٹھیک ہے جی سلامت رہو ہن دوران گفتگو میرے کو یہ ہو گئی ہوے کسے بھی قسم دی خطا تے منو معافی چاہ دو تسی بھی تے میرا رب بھی واہ بھائی تے میں معافی منگیا کسے بھی خطا تو میں معافی منگدا سنگدا ہی کو نہیں اللہ تعالیٰ سانو سارے نو معاف فرمائے اے تھوڑا جا ٹوڈا ٹائم لے آئی دیتی معافی دیو
ਉਹਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਭਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁੱਜਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੜਾ ਲੋ ਸੁਹੈਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਮਾ ਅਲਈਆ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ